إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، ایمانی زندگی کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ دین پر جمے رہنا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کا ایک بہت پیارا قول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بالکل واضح ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ اب اگر اس کے پر کوئی شخص کچھوے کی چال بھی چلے گا تو یقیناً پہنچ جائے گا، لیکن اگر وہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ چلے لیکن راستہ صحیح نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں صحیح راستہ ملنے کے بعد اس پر جمے رہنا، چاہے دھیرے دھیرے چلیں لیکن چلتے رہنا ہے، اس راستے کو ترک نہیں کرنا ہے جو صراط مستقیم ہے۔ شیطان کو بھی پتا ہے کہ مجھے بقیہ راستوں کے پر محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے وہ تو آلریڈی گمراہی کے راستے کے پر ہے، وہ کبھی جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کی محنت صراط مستقیم پر ہے۔ اس نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یقیناً میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، یعنی جو صراط مستقیم اللہ نے طے کیا اس راہ کے پر بیٹھا رہے گا۔ اب شیطان جب اس راہ کے پر بیٹھے گا تو ایسا نہیں ہے کہ دیکھتے ساتھ فوری طور کے پر لوگ سمجھ جائیں کہ شیطان یہ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکاری سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ شکار کی گزرگاہ کون سی ہے، کس راہ سے شکار آتا جاتا ہے، اور پھر اسی راہ کے پر وہ اپنا جال لگاتا ہے، اور جس جگہ کے پر وہ جال لگاتا ہے وہاں پر دانہ زیادہ ڈالتا ہے تاکہ شکار آسانی کے ساتھ اس کے پھندے میں آ جائے۔ یہی معاملہ دراصل دین کی راہ پہ ہے کہ شیطان اس راہ کو پرکھ چکا ہے کہ صراط مستقیم یہی ہے جس پر چلنے والے اللہ کی جنت تک جائیں گے، لہذا وہ اسی کے پر بیٹھے گا، کوئی اور راہ کے پر نہیں بیٹھے گا۔
اس نے اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ اللہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے اسی کے پر بیٹھا رہوں گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس راہ پر چلنے والے کامیاب ہوں گے، باقی دیگر راہوں پر چلنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس راہ کے پر محنت کرنا ہے جو دراصل صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں اس راہ کے پر بیٹھتے ہوئے وہ کوئی ایسا روپ دھارن نہیں کرے گا کہ لوگ فوراً چوکنا ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ وہ کیسا روپ استعمال کرے گا؟ ایسا جسے دیکھنے کے بعد لوگ اس کے قریب آئیں، جیسا کہ شکار، جب اس کا شکار کیا جاتا ہے تو جس جگہ پر شکار ہوتا ہے وہاں پر دانا یا اس کی پسند کی چیزیں زیادہ ڈالی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا ترمذی کی روایت میں، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے پر گمراہ کرنے والے اماموں کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ لوگ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ اماموں کے۔ ایک امام وہ ہوتا ہے جو ہماری نماز کا ہوتا ہے، ایک امام وہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کے اندر دین کی قیادت کرتا ہے، ایک امام وہ ہوتا ہے جس کو ہم قائد کہتے ہیں جو سیاسی معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے زیادہ فالوور آپ کو نظر آئیں گے دین کے معاملے میں امامت کرنے والے اماموں کے، اس لیے کہ یہ دراصل عقیدت کا، آستھا کا معاملہ ہے، یہاں پر زیادہ فالوور ملتے ہیں اور پھر وہ اسی اعتبار سے گمراہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے پر گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے، جو اکیلے گمراہ نہیں ہوں گے، اپنے پیچھے پوری جماعت، پوری ٹیم کو گمراہی کے راستے کے پر لے کر جائیں گے۔ امت محمدیہ میں جو فرقے بنے، مختلف مسالک کے اندر بٹ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ بٹ گئے؟ اماموں کے نام کے پر یہ ساری فرقہ بندیاں وجود میں آئی۔ مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ ایک بہت پیارا جملہ کہا کرتے تھے، سچائی اور حقیقت کے پر مبنی۔ وہ کہا کرتے تھے نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقے بنتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نسبت کو، اپنے تمام تر معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے تو جان لیجئے کہ ہم امتی ہیں، لیکن ہم نے اگر اپنی نسبت یا اپنی عقیدت اور محبت کا مرکز شخصیات کو یا اماموں کو کسی کو بھی بنا کر رکھا ہے، کسی بھی غیر نبی کو بنایا ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ ہم فرقہ بندی کا شکار ہوئے۔ شیطان اسی طرح گمراہ کرتا ہے، الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے امام امام۔ تو یہ صراط مستقیم ہے۔ شیطان اس راہ کے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا شکار کرنا چاہتا ہے، صحیح راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، شیطان جس جگہ شکار کرنا چاہتا ہے اس جگہ کے پر ایسی چیزیں رکھتا ہے جو من پسند ہوتی ہے۔ یہی معاملہ امت محمدیہ کا ہے کہ ہمارے یہاں فضائل، ان ساری چیزوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اچھی بات ہے۔ کسی بھی نیکی کے پر جو فضیلت ہوتی ہے اسی کی بنیاد کے پر بندہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس عمل کے پر اتنا ثواب ہے تو اس کو اپنایا جائے، اس کو کیا جائے، صدقہ جاریہ کا ثواب بہت زیادہ ہے اس کو کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتائی، ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ لوگوں کے اندر گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ شریعت میں اگر کسی چیز کی فضیلت بتائی گئی، پہلی بات تو یہ کہ وہ ثابت ہونا چاہیے، اگر ثابت نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ثابت بھی ہے تو کس حد تک یا اس کا اثر کہاں تک ہوگا یہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے بدعات، خرافات، یعنی وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، چاہے وہ عید میلاد کہیے، چاہے شب برات کہیے، چاہے شب معراج، یا اس طرح کی دیگر راتیں یا دیگر عبادتیں جس کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ دین اسلام کے خلاف کھڑا کیا گیا محاذ ہے۔
اسلام کی اصل تعلیمات کو مٹانے کے لیے ان چیزوں کو لایا گیا ہے. فضیلتیں بہت. ایک رات آپ عبادت کیجئے، پورے سال کی سارے گناہ معاف، بندہ خوش. بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ اس سے بڑی فضیلت اللہ نے قرآن مجید کے اندر شب قدر کی رکھی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات ہے، 83 سال سے زیادہ. اتنی بڑی فضیلت جس کے پر مکمل سورہ نازل بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں. یہ دراصل اسی فضیلت سے محروم کرنے کے لیے شیطان نے چال چلی کہ اصل چیز سے ہمیں روک دیا اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس کی طرف لگا دیا. بدعات کی طرف ہمیں رغبت دلا رہا ہے اور سنتوں سے روک رہا ہے، جس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام نے کیا. میں ایک دوسرا رخ آپ کو بتا رہا ہوں. شیطانی چال کے ہتھ کنڈے بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور یہ چیز پریکٹیکل لائف کے اندر نظر آ رہی ہے. یہ جو فضیلتیں بیان کر دی گئی، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تو شب برات کے اندر عبادت کر لیے، اب ہمارا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب سال بھر ہم جو چاہیں کریں، اگلے ٹائم میں ہم جو بھی رہے گا معاف کرا لیں گے. بندہ دلیر ہو جاتا ہے، پھر وہ تجارت میں دھوکہ دہی کرے گا، اپنے بہن بھائیوں دیگر لوگوں کے حقوق کے پر ڈاکے بھی ڈالے گا، وراثت میں جس کا جو حق ملنا چاہیے نہیں دے گا. بہت ساری جگہ کے پر میراث کے مسائل میں بھائی اپنے سگے بھائی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اتنی نیکی کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. باتیں آپ کو تھوڑا بکھری نظر آ رہی ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہی ہے، دین کے پر جو استقامت ہوتی ہے، جماؤ، دین کی تعلیمات کے پر جمے رہنا. کہاں ہیں آپ؟ ایک فضیلت جو کہ ثابت نہیں ہے اسے لے کر آپ بقیہ تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. دین کے دیگر معاملات کے پر آپ کا کوئی عمل ہی نہیں ہے. کہاں ہے آپ کے اندر استقامت؟ استقامت کا مطلب ہے دین کے پر سختی سے جمے رہنا، جہاں اسلام جو مطالبہ کرتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنے معاملات کو سنوارنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات کہی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تمہیں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. یعنی ہمیں اسلام کے قبول کرنے کے بعد اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر یا اپنی رائے، اپنے خیالات، ان چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجئے. اسلام کے لانے کے بعد اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، اب صرف حیثیت ہوگی اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین جو کہ قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہے. قرآن صاحب مطالبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اسلام کے کچھ حصے کو مانو باقی کو نہ مانو، جو ہمارے مزاج، اپنے فائدے، اپنی منفعت کے اعتبار سے اس کو مانا جائے، بقیہ چیزوں کو رد کر دیا جائے. نہیں، قرآن مجید صاف کہتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ قول ثابت، جس کی تفسیر میں ابو قتادہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قول ثابت ہے، اس کی بنیاد کے پر بندہ ثابت رہتا ہے، اللہ اسے ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے. کہاں پر؟ فی الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، ایک واقعہ، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی ایک عام صحابی تھے. عام کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے دیگر لوگوں کے مقابلے میں انہیں مالداری اور دیگر چیزوں کو نہیں عطا کیا تھا جو دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے، ورنہ اصحاب کرام کا جو مقام اور فضیلت ہے وہ اپنی جگہ کے پر. دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو، اگر وہ زندگی کے اول دن سے لے کر مرتے دم تک ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، سنن اور دیگر نوافل کا اہتمام کرے، ہر سال حج ادا کرے، ہر سال بلکہ ہر مہینہ عمرہ ادا کرے،
تہجد کی نماز کبھی قضا نہ کرے، ہر سال قربانی کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، دیگر نفل و روزوں کا بھی اہتمام کرے، سب کرے، کتنا بھی کرنے کے بعد وہ اصحاب کرام کی خاک پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ فضیلت ہے۔ یہ فضیلت کس بنیاد پر؟ موقع کی مناسبت ہوتی ہے۔ عبادات یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کے اعتبار سے کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ شدید بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ علاج کرا سکے، وہ آپ سے کچھ مدد مانگ رہا ہے، آپ اس کو بتائیں گے کہ روزوں کی فضیلت یہ ہے، نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے؟ نہیں، اس وقت افضل یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا علاج معالجہ کرے۔ جب وہ ان چیزوں سے فارغ ہو جائے گا تو نماز ساری چیزوں کے لیے مواقع ہیں۔ افضلیت آپ کو آن دا اسپاٹ کس چیز کی ضرورت ہے اسے اہمیت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھے، جو ضرورت ہوا کرتی تھی اسی چیز کو بیان کیا کرتے۔ ایک صحابی کو غصہ بہت آتا تھا، مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ انہوں نے نصیحت کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی، لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ جو چیز تھی، جو کمی تھی، آپ نے اسی چیز کو دور کیا، بقیہ ساری چیزیں نہیں بیان کی۔ تو یہ اہمیت کہ کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے اسے پہلے بیان کر دیا جائے۔ تو اصحاب اکرام کی فضیلت یہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بیان کی گئی اس آیت کے اندر کہ اللہ قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ذریعے ثابت قدمی دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، یہ قول ثابت ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو معاملات زندگی صحیح ہوں گے۔ اصحاب کرام کے معاملات اتنے بہتر کیوں تھے؟ حالانکہ ایک واقعہ جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اپنے اندر ایک عبرت رکھتا ہے، جو ہمارے بچوں کو بھی پرائمری کی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا۔ اب ایک ماں رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کہا کہ نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ حضرت عمر نے اس کے پر پابندی لگائی، یہ دھوکہ ہے۔ اس نے کہا کہ عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ عمر نہیں، رب عمر تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی تھی اصحاب کرام کے اندر؟ یہ کلمے کی برکت تھی۔ کوئی چیز عقیدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو علیم مانتے ہیں، اللہ کو خبیر مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے تمام تر معاملات کو اپنے علم میں رکھے ہیں، ہر چیز کی خبر ہے، وہ بصیر ہے، ہمارے ہر معاملے کے پر نظر رکھے ہوئے۔ جس بندے کا عقیدہ یہ ہوگا، بتائیے وہ کس جگہ دھوکہ دے گا، کسی کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اپنے معاملات کے اندر خرابیاں کیسے پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ اصحاب کرام اتنی بہتر زندگی، اتنے بہتر عمل کرنے والے کیوں بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے عقیدے کو حقیقت میں جیسے سمجھنا چاہیے تھا اس طریقے سے عقیدے کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا، جو ان کے کردار، ان کے عمل کے ذریعے واضح ہوتا تھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ، احادیث وغیرہ میں اگر کسی عمل کی فضیلت بتائی گئی، جیسا کہ چاشت کی 2 رکعت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں صحیح روایت بخاری وغیرہ میں ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان اور احتساب، نیکی کی امید میں روزوں کو رکھتا ہے، لیلۃ القدر کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب صغائر ہیں۔ کبیرہ بڑے گناہوں کے لیے خاص توبہ کا اہتمام ہوگا، صغائر کے لیے ان روایتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان فضیلتوں کو۔ اور اس میں بھی فرق ہے کہ اگر ہم نے حقوق العباد میں کوئی کوتاہی کی، اللہ کا حق الگ ہے، بندوں کا حق، اللہ کے حق میں کوتاہی بھی، اللہ غفور رحیم ہے، ہم نے درخواست کی، امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے معاملات اللہ بندوں کے حوالے کرے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔
اللہ نے اسے اپنے اختیار میں نہیں رکھا ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان کچھ لین دین کا یا کسی بھی قسم کی حق تلفی کا معاملہ تھا تو اسے اللہ معاف کرے، نہیں ہوگا۔ چاہے آپ کتنی بھی عبادت کریں، کتنی بھی فضیلت والی چیزوں کو اپنائیں، یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے، جب غیر شعور یعنی جن لوگوں کو شعور نہیں عطا کیا ان جانوروں کے درمیان انصاف ہوگا، تو پھر ذی شعور جن لوگوں کو اللہ نے شعور عطا کیا، سمجھ عطا کی ہے، ان لوگوں کے درمیان کیا ہوگا؟ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو سینگ والی کی سینگ چھین لی جائے گی، بغیر سینگ والی کو سینگ دی جائے گی تاکہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے۔ پھر انسانوں کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ترشاتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملات کتنے سخت ہیں۔ یہ فضیلتوں کی بنیاد کے پر یا کسی رات کے جاگنے کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں معاف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ عبادت کی، اس کے بعد بھی اپنی زندگی کے آخر مرحلے میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہے یا کسی کے پر کوئی زیادتی کی ہے، آج موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے 3 درہم آپ کی طرف باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کا قرض ادا کرو۔ یہ کیوں آپ نے بتایا؟ خود کو امت کے سامنے کیوں پیش کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب ان معاملات میں نبی کو نہیں بخشا جائے گا تو عام انسانوں کی بساط کیا ہے، انہیں کیسے بخشا جا سکتا ہے؟ حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ اس کی تلافی دنیا میں نہ کر لے یا جس کے ساتھ اس کے کچھ معاملات تھے وہ معاف نہ کرے۔ ان معاملات میں اللہ نہیں پڑے گا یا کسی کے پر پریشر نہیں ڈالے گا، بندوں کے معاملات بندوں کے حوالے کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، قیامت کے دن شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں نے تیرے حقوق کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ بیوی کہے گی ہاں، کوئی شکایت، کوئی شکوے کا موقع نہیں دیا۔ شوہر کہے گا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تم مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دو۔ بیوی کہے گی کہ 7 تسلیم ہے لیکن آج ایک نیکی نہیں دے سکتی، نہیں دے گی۔ وہ یہی ہے کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا کام نہیں آئے گا، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا۔ صاف بتا دیا گیا ہے کہ حقوق العباد کی کوتاہیاں نہیں معاف کی جائے گی اور نہ کوئی وہاں پر ایک دوسرے کا پرسان حال ہوگا۔ تو اللہ نے اس کلمے کی برکت کی بنیاد کے پر ہمیں جو ثابت قدمی عطا کی ہے، اب یہ ثابت قدمی کے میدان بہت ہے۔ ہم تو جب سے آنکھیں کھولے ہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اپنے اطراف میں رہنے والے لوگ مسلمان ہیں، مسجد ہے، ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں کسی غیر کی طرف متوجہ کر سکے، لے کر چلی جائے۔ ایسے میں دین کے پر جمے رہنا، جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کے پر کاربند رہنا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہاں نماز کی پابندی کہیے، روزوں کی پابندی، دین اسلام کے پر جمے رہنے کی پابندی۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ نوجوانوں کا بھی ہے، ہماری معیشت، ہماری تجارت کا بھی ہے۔ لوگ چور دروازوں سے سود کے راستے کے پر جاتے ہیں، سودی لین دین، ذرا سی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، بینک سے قرض لیا، شاپنگ بنا رہے ہیں یا دیگر کاروبار کے اندر تجارت میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ صاف طور پر قرآن مجید نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اسے ختم کرتا ہے، اسے برباد کر دیتا ہے، اور تجارت کو جو اللہ نے شرعی طور پر جس کی اجازت دی ہے اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، صدقات کے اندر اللہ فضیلت رکھا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا اعتراض بھی جیسے یا کسی بھی قسم کی فکر بھی نہیں، ارے مجبور تھے لے لیے، کون سی مجبوری تھی؟ کیا سرکار آپ کو جیل میں بند کر رہی ہے کہ اگر آپ سودی قرض نہیں لیں گے تو آپ کو اٹھا کر بند کر دیا جائے گا، یا تو آپ کی نوکری چھین لی جائے گی، یا آپ کا کاروبار بند کر دیا جائے گا، گھر چھین لیا جائے گا؟
کون سی مجبوری ہے؟ کسی بھی چیز کو مجبوری کرا دیا گیا نہیں ہے. آپ کرائے کے مکان میں رہیے، سہولتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. ضروری نہیں کہ عالیشان مکان ہو تبھی رہ سکتے ہیں، یا آپ کی تجارت جیسے چاہ رہے ویسے ہی آپ اپنے ایمانداری کی کمائی کے پر جو ترقی کر سکتے کیجئے. لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ سودی قرض کی بنیاد کے پر بینک کا لون ہو یا کسی بھی فرد سے لیا ہوا اور آپ اس کے پر تجارت کریں. یہ قرآن کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اس میں برکت نہیں دے گا. جب اللہ نے کہہ دیا تو برکت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. کوئی کتنا بھی کچھ کر لے وہ اللہ کے آگے نہیں جا سکتا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اس کا اپنا مسئلہ بھی تھا. اس نے ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ شراب کے پینے کے بعد چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اسے حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ اگر شراب سے زیادہ کوئی سنگین گناہ ہے تو میری بیوی کو طلاق. یہ شرطیہ طلاق ہے اور شرط پوری ہو گئی طلاق واقع ہو جائے گی. مثلا اگر کسی شخص نے یہ کہا اپنی بیوی کو کہ اگر تو بکرے کا سالن بنائے گی تجھ کو طلاق، تو جیسی ہی وہ بنائے گی طلاق واقع ہو جائے گی. شرط ہے نا، شرط پوری ہوئی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو اپنی ماں کے گھر، اپنی بیوی کو کہے کہ تو اگر اپنی ماں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، تو یہ معلق ہوتی ہے. جیسے ہی وہ اپنے مائکے جائے گی، اپنی ماں کے پاس جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. ایک مثال دے رہا ہوں، شرطیہ طلاق ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے مسئلے کو سمجھ بوجھ کے اس کے بارے میں انکوائری کر کے مطالعہ کر کے جواب دوں گا. فتوے میں لوگوں کے سوالات کے جوابات میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے حلال و حرام کے معاملات. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے حلال و حرام کے بارے میں پوچھنے آتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اسے دین بتانا ہے، شریعت بتانا ہے، جو صحیح بات ہے وہ بتانا ہے. ہماری اپنی رائے، اپنی فکر یا اپنے خیالات نہیں. صحابہ اتنا ڈرتے تھے حلال و حرام کے بارے میں، یہاں لوگ دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے. اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے، ابو داؤد کی جو روایت ہے، من سئل عن علم علم ثم کتم الجم بلجام من النار. اگر کسی عالم سے سوال کیا گیا، چاہے مفتی ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، جس کے بارے میں اسے علم تھا لیکن اسے اس نے چھپا لیا. بہت سارے علماء حدیثیں نہیں بیان کرتے ہیں، مسلک کے نام کے پر حدیثوں کو چھپا لے جاتے ہیں، یا ایک حصہ بیان کرتے دوسرا حصہ چھپا لے جاتے ہیں. ابھی بارہا آپ کو ایک روایت کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کو. بار بار مسئلے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا. ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں، ایک نوجوان کو اسی طرح گمراہ کیا جا رہا تھا. صرف اتنا کہا جا رہا ہے، روایت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کی تفصیل بھی مسلم کے اندر ہی موجود ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ جس چیز سے آپ نے منع کیا پوری زندگی وہ کام آپ کرتے رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی امت کو منع کر رہے تم مت کرو اور خود کر رہے. اپنی زندگی کے اخیر مرحلے تک اسی طرح نماز ادا کی. روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو منع کیا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. نماز میں سکوت اختیار کرو، حرکات و سکنات نہ کرو. یہ کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا. مثال جب دی جاتی ہے تو مثال اس کے موافق ہونا چاہیے جو بتائی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح. اب گھوڑا دم کس طرح ہلاتا ہے؟ اوپر نیچے نہیں ہلاتا ہے، اس کی دم اوپر جائے گی نہیں، دم دائیں بائیں جاتی ہے. اس کا مطلب اس طرف رفع الیدین اوپر سے نیچے کیا جاتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دے رہے ہو پھٹ ہی نہیں بیٹھ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم مربی کوئی نہیں ہو سکتا. اور آگے خود اسی روایت کے اندر جو دوسری سند سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اصحاب کرام سلام کے پھیرتے وقت
جب داہنی طرف سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، بائیں طرف جاتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی دائیں بائیں جس طرح کے گھوڑا دم ہلاتا ہے منع کیا. تو یہ سلام پہ پھیرتے وقت آپ نے منع کیا، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت کے پر نہیں منع کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا مجھے گمراہ کرنے والے اماموں کا سب سے زیادہ خوف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص جانتا ہے جس علم کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا، اس کے بعد وہ چھپا لیتا ہے، بیان نہیں کرتا. آج کتنے علماء، کتنے فقہاء ہیں جو دین کی باتوں کو صرف مسلک کے نام کے پر چھپا لے جاتے، نہیں بیان کرتے. چاہے آپ طلاق کی بات کیجئے، رفع الیدین کی بات کیجئے، آمین کی بات کیجئے، سینے کے پر ہاتھ باندھنے، بہت سارے مسائل ہیں، تھوڑے موڑے مسائل نہیں. تو یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجم بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. جس چیز کو اس نے دنیا میں اپنی ناک کا مسئلہ بنایا تھا، اسی ناک کو اسے رگڑا جائے گا. ناک کا مسئلہ بنایا گیا نا، اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر رکھا گیا ہے. کیا اللہ اس کے رسول کی عزت سے بڑھ کر تمہاری عزت ہے کہ تم اپنی عزت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہو، چھپاتے ہو؟ اور نہیں ہے تو پھر نہ بخاری پڑھاؤ نہ مسلم پڑھاؤ، کیوں پڑھاتے ہو جس میں ساری روایتیں موجود ہیں؟ تو یہ ایک خطرناک قسم کا مسئلہ. تو آپ کو جتنا علم ہے اتنا آپ بیان کرنا ہے، اور نہیں ہے تو نہیں بیان کرنا ہے. تو یہ استقامت دین کے پر جو میں باتیں کر رہا تھا کہ دین کے پر جمے رہنا، یہ ساری چیزیں دین کے پر جمے رہنے میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے، آپ جن چیزوں سے جونج رہے ہیں بلکہ اکثر و بیشتر مقامات کے پر یہ چیزیں آتی ہیں وہ عقیدے سے منسلک ہوتی ہیں، کیونکہ عقیدہ ہی دراصل فرق کرنے والی چیز ہے کہ آپ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، اور اسی کے پر نجات ہے. نجات عقیدے کے پر ہے. مسند احمد کے اندر ایک روایت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کافی سوچ وچار کر رہے تھے، اور کہا کہ اللہ کا رسول دنیا سے چلے گئے لیکن ہم نے آپ سے سوال ہی نہیں کیا کہ نجات کس کے پر ہوگی، یعنی وہ پوائنٹ جس کے پر نجات ملے گی کہ ہاں یہ ہے تو نجات ہے، اور نہیں یہ چیز نہیں ہے تو نجات نہیں ملے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا تھا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی کلمہ جسے میں نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا تھا، نجات اسی کے پر ہے، کلمہ توحید کے پر. اسی کو اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ اسی کلمے کے ذریعے عقیدہ توحید کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدمی دے گا اور آخرت میں بھی. دنیا میں ثابت قدمی کی مثال دیکھ لیجئے گا، بہت ساری ملے گی. اصحاب اکرام کی زندگی، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا. خواتین کی مثال اٹھا کر دیکھی، حضرت سمیہ جنہیں سارے لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا. ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیجئے گا کہیں پر کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی اس کے پر آتے، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے استقامت دین سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال کافی سوچ و وچار کرنے کے بعد کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو چکی ہے، اس لیے کہ جب میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے شراب سے بھی زیادہ بڑا گناہ نظر آیا، اور وہ ہے سود خوری. اللہ نے جس کے بارے میں کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سودی لین دین ترک نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. کون ہے جو اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کر سکے؟ یہ بات سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے. تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو چکی. تو یہ آج ہمارے یہاں تجارت میں ایک بہت اہم مسئلہ آ چکا ہے. مختلف ذرائع سے دراصل ہمارے سامنے آزمائشیں آ رہی ہیں، اور اللہ نے کہا کہ تم کو آزمایا جائے گا. جس کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے اسی کے بقدر. انبیاء کا ایمان کا معیار سب سے بلند تھا، آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء کرام کے پر آئی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جسمانی اعتبار سے بھی جب آپ کو بخار طاری ہوا، انتہائی شدید بخار، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ کو تو بہت شدید بخار ہے. کہا کہ ہاں، تم لوگوں کے مقابلے میں ہمیں دگنا بخار ہوتا ہے. آزمائشیں انبیاء کے پاس سخت آتی ہیں. کتنا پریشان کیا، کیا نہیں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر شاندار مثال اور کیا ہو سکتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، کتنا پریشان کیا گیا اس کی ایک جھلک بتا رہا ہوں. ایک دیہاتی، عرب کے جو بدو ہوتے ہیں دیہاتی، بہت اجٹ قسموں کے ہوتے ہیں، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ آداب، نہ طور طریقے، کوئی چیز نہیں. دونوں جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھاری دار چادر لپیٹے ہوئے تھے. اس نے اس چادر کو سختی کے ساتھ کھینچا، اتنی سختی سے کھینچا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ان دھاریوں کے نشان پڑ گئے تھے. اس کے بعد وہ پلٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو وہ کیا کہنے لگا، محمد اللہ نے جو مال دیا اس میں سے مجھ کو دو. وہ مانگ رہا ہے اور انداز کیسا ہے، طریقہ کیسے ہے کہ نبی کی چادر کو کھینچ لیا اور اتنی سختی سے کہ گردن میں نشان پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پلٹے، کہا کہ جو مانگ رہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، پورا کرو. اتنا برداشت تو کیا جاتا تھا. اپنے آپ کو دین کے پر جمائے رکھنا آسان کام نہیں ہے. یہاں ذرا ذرا سی بات کے پر کتنے مسائل، کتنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں. پڑوس میں رہنے والوں سے ذرا سی بات کے پر آئے دن جھگڑے، اور اس کے بعد نہ زبان کے پر قابو ہوتا ہے نہ کردار کے پر. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. مانگ رہے ہیں، مانگنے کا انداز بھی گھٹیا اور حرکت بھی انتہائی گری ہوئی. اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو جو چاہیے دے دو. قرآن نے صاف کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں یقیناً آزمایا جاتا رہے گا، ایک مرتبہ نہیں، آزمائشیں چلتی رہیں گی. خوف کی بنیاد کے پر. خوف کس بات کا؟ ابھی ذرا سی ہم نے NRC اور دیگر ساری چیزوں کے بارے میں سنا، خوف طاری ہو گیا. کبھی ہمیں اپنی تجارت کے بارے میں خوف ہوتا ہے. مختلف قسموں کے خوف اور دہشت ہمارے ذہن و دماغ کے پر طاری کر کے آزمایا جائے گا کہ ہم دین کے پر جمے رہتے ہیں یا تو دین کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہیں پر آزمائش ہوتی ہے کہ کون جمع رہتا ہے، کون میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال کی کمی کر کے، جان کی کمی کر کے، یعنی ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے باپ کہیے، ماں کہیے، بھائی کہیے یا قریبی رشتہ دار، ان لوگوں کی وفات کے ذریعے آزمایا جائے گا. آزمائشیں چلتی رہے گی. لیکن کن لوگوں کے لیے بشارت ہے؟ صابرین، جو دین پر جمے رہتے ہیں. صابر کا مطلب یہ ہے کہ دین پر جمے رہنے والے کتنی بھی مشکلات آئے، دین پر جمے رہنا ہے، اپنے آپ کو دین سے ہٹنے نہیں دینا ہے. تجارت کو اسلام کے رول و ضابطے کے مطابق چلانا ہے، کتنی مصیبت آئے. یہ اصل چیز ہوتی ہے. یہاں ضمناً میں ایک واقعہ بیان کروں، پورا تفصیلی واقعہ ہے. امام مسلم نے سورہ بروج کی تفسیر کے اندر جو اصحاب الاخدود تھے، دین کے پر جمے رہنا، آزمائشیں کتنی سخت آتی ہے، بالکل اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک انتہائی قریبی جادوگر تھا. اب ہوا یوں کہ جادوگر بیمار ہو گیا اور اسے لگا کہ اب زندگی کا آخری مرحلہ آ چکا ہے. اس نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے کوئی ایک بہترین لڑکا دیا جائے جو میرے علم کو باقی رکھ سکے، میں اسے ٹرین کروں گا. اسے ایک لڑکا دیا گیا. اب لڑکا اس کے پاس علم حاصل کرنے جانے لگا جو کہ جادو کا علم تھا. راستے میں ایک راہب عبادت گزار ایک بزرگوں کی کٹیا پڑتی تھی تو وہاں کچھ دیر رکنے لگا. اب اسے حیرانگی یہ ہوئی کہ اس راہی، اس عبادت گزار کی تعلیمات میں اور جادوگر کی تعلیمات میں بہت بڑا فرق ہے. جادو تو کھلا کفر ہے، شرک ہے. بادشاہ بھی مشرک تھا، بستی کے رہنے والے بھی مشرک ہی تھے، لیکن وہ راہب و عبادت گزار توحید کے پر قائم تھا. اب ایک مرتبہ یوں ہوا کہ بچہ جب راستے سے جا رہا تھا تو ایک بڑا سا جانور لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا.
تو وہاں پر بچے نے کہا کہ میں آزماتا ہوں کہ تعلیم کس کی صحیح ہے. اس کے بعد اس نے ایک پتھر اٹھایا, کہا کہ اگر راہب اس عبادت گزار کی تعلیمات, اس کا دین سچا ہے تو یہ جانور یہاں سے ہٹ جائے. پتھر مارا, جانور وہاں سے ہٹ گیا, لوگ آنے جانے لگے. اب دھیرے دھیرے اللہ نے اس کو کرامات دی. کوڑی ہے, برس کا بیمار, اسے اچھا کر رہا تھا, بات بادشاہ تک پہنچ چکی تھی. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ بادشاہ کا وزیر, اس کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی, بینائی ختم ہو گئی. وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہیں سب دینے کے لیے تیار, تم لیکن مجھے اس سے شفا دو. اس نے کہا کہ دیکھو شفا میرے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں, میں دعا کروں گا. ٹھیک ہے, دعا کی, شفایاب ہو گیا. بادشاہ نے دیکھا کیا بات ہے, کہا کہ اس لڑکے کی وجہ سے, اور اس نے ایمان لانے کی درخواست کی, میں مسلمان ہو گیا ہوں. بات آگے بڑھی. اب بادشاہ نے اس لڑکے کو ختم کرنے کے لیے 2 مرتبہ کوشش کی. پہلی مرتبہ ایک اونچی پہاڑی کے پر لے جا کر کچھ ساتھیوں کے ذریعے کہا کہ اس کو پھینک دو. بچے نے دعا کی کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ. اس پہاڑی میں وائبریشن ہوا, زلزلہ طاری ہوا, سب گر گئے, ختم ہو گئے, بچہ باقی رہا. بادشاہ کے پاس آیا, وہ حیران, کہا کہ سارے ساتھی مر چکے ہیں, میں زندہ ہوں, اللہ نے مجھے بچایا. اس کے بعد اس نے ایک کشتی بنائی, اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے بھیجا کہ لے جا کر اسے دریا بردو کر دو. بچے نے دعا مانگی, اللہ نے دعا سن لی, اور ہوا یوں کہ کشتی پلٹی, بچہ صحیح سالم تھا, باقی سارے لوگ ڈوب گئے. اب بادشاہ حیران کہ اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے. تو اس نے کہا کہ ایک طریقہ ہے, تم مجھے سارے لوگوں کے سامنے جمع کرو, سولی کے پر لٹکاؤ, اور ایک تیر لو کمان میں رکھ کر یہ کہو اس لڑکے کے رب کے نام سے, اس کے بعد اس کو چلاؤ. اور ویسا ہی ہوا, تیر چلا اور اسے کنپٹی کے پر لگا. بچے نے ہاتھ رکھا, روح فنا ہو گئی, پرواز کر گئی کفس انفس کر کر. لیکن نتیجہ کیا ہوا, سارے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس بچے کا دین سچا ہے. ورنہ بادشاہ نے بڑی کوششیں کی, کوئی اس کو مٹا نہیں پایا. لیکن جب اس نے کہا کہ اس بچے کے رب کے نام سے, اس کا مطلب زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں. اگر بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تو ناممکن تھا کہ بچہ بچ پاتا, چاہے اس کو پہاڑی پر لے کر جائے یا دریا میں لے کر جائے. وہاں سے بچ کر آیا, سارے فنا ہوئے. اس کا مطلب اس لڑکے کا دین برحق تھا, سب مسلمان ہو گئے. اب ہوا یوں کہ بادشاہ نے تمام لوگوں کے لیے خندق کھدوائی, آگ جلائی گئی, سب لوگوں کو اس کے اندر, تفسیر ابن کثیر کے روایت کے مطابق 70,000 لوگ تھے. اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, کہ اصحاب الاخدود خندق والوں کو شہید کر دیا گیا, مار دیا گیا. کس جرم کے پر؟ اس جرم کی بنیاد کے پر کہ وہ ایمان لے کر آ گئے تھے, اللہ کی توحید کے پر آ گئے تھے, انہوں نے شرک و ساری چیزوں سے توبہ کر لی تھی. یہ نتیجہ ہوا. کتنی سخت آزمائش تھی, اپنی جان کو دینا تھا, آگ میں کود کر سارے لوگ کود گئے. کودنے کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ماں اپنے بچے کی وجہ سے جھجک رہی تھی کہ میرے بچے کو تکلیف ہوگی, اسے اپنی پرواہ نہیں تھی. اللہ نے اس بچے کو, جبکہ ایک لفظ صحیح طور سے نہیں بول سکتا, قوت گویائی دی. وہ چند بچے, ایک تو راہب تھا, بحیرہ ایک راہب جو اپنی ماں کے بلانے کے پر نہیں جا سکا, اور پھر ایک زانیہ نے بچے کو جنم دیا اور اس کی طرف منسوب کر دیا. آخر میں بچے نے کہا کہ میں دراصل فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. تو اس نے گہوارے میں بات کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی, بچپنے میں گود میں. اور اس تیسرے بچے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس بچے نے اپنی ماں سے باقاعدہ بات کی, کہا کہ ماں ڈرو مت, کود جاؤ. ماں اپنے بچے کو لے کر کود گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ان کی روحوں کو آگ میں جانے سے پہلے ہی قبض کر لیا, تاکہ جن بندوں کو میری توحید کی بنیاد پر, ایمان لانے کی بنیاد کے پر سزائیں دی جا رہی ہیں, انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے رحم ہوتا ہے, اس کا کرم ہے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو یہ دین کے معاملے میں استقامت, آزمائشیں بہت سخت ہیں, اور دن جتنا بیتتا جائے گا آزمائشیں اتنی سخت ہوتی جائیں گی. دین کے معاملے میں فتنے آئیں گے, تجارت کے معاملے میں, زندگی کے معاملے کے اندر, خاص طور سے ہمارے نوجوان بچوں کے معاملے میں فتنے آئیں گے.
ہر طریقے سے گھیرا جا رہا ہے، ہر طریقے سے آزمائشیں آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کہہ دیے تھے کہ رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح فتنے ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو چکے ہیں۔ قبر والوں سے کہا کہ تم بہتر ہو، ہم یہاں آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دھیرے دھیرے ماحول اسی طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا اور قبر والے کو کہے گا کہ تم محفوظ ہو، تم بہتر ہو، ہم سے بہتر زندگی تمہیں ملی ہے۔ یہ وہ دین کے بارے میں فتنوں کی بنیاد پر کہے گا۔ اتنی آزمائشیں اور اس قدر بندوں کو مختلف قسموں کے امتحانات میں ڈالا جائے گا، تو ایسے میں دین کے پر جمے رہنا بہت اہم معاملہ ہے۔ اور اللہ ایسے جمے رہنے والوں کے بارے میں کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ امتحان جتنا عظیم ہوگا، یاد رکھیے اللہ کی طرف سے انعامات بھی اتنے بڑے ہوں گے۔ تو ہم جتنے بڑے انعام کے مستحق اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اتنا استقامت اپنانا ہوگا، دین کے پر جمے رہنا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے، مختلف آزمائشوں میں دین کے پر جمے رہنے، اس کے پر قائم رہنے، دینی تعلیمات کے مطابق اپنے معاملات اور اپنے اعمال کو بجا لانے کی توفیق دے۔ آزمائشوں میں، امتحانوں میں ہمیں صبر عطا کر، ہمت دے، حوصلہ دے، استقامت عطا فرما، جب تک دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔